مرتبہ حضرت عبدالمطلب نے خواب میں دیکھا کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ پاک پانی نکالو، اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ نیکسٹ ڈے اگین انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پاک پانی نکالو، پھر آنکھ کھل گئی۔ جب تھرڈ ڈے انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا تو انہوں نے خواب میں ہی پوچھا کہ میں پاک پانی کہاں سے نکالوں؟ تو انہیں حکم ملا کہ کل آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھیے گا، وہاں پہ ایک کوا آئے گا، وہ 3 بار اپنی چونچ کو زمین پہ مارے گا، جہاں پہ وہ چونچ مارے گا اسی جگہ پہ کھدائی کیجیے گا، وہیں پہ ملے گا آپ کو پاک پانی۔ نیکسٹ ڈے حضرت عبدالمطلب بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا آیا ہے، وہ 3 بار اپنی چونچ جس طرح سے ٹھونک مارتے ہیں نا، وہ انہوں نے ماری ہے زمین کے اوپر۔ تب انہیں پتہ چل گیا اسی جگہ پہ میں نے کھدائی کرنی ہے۔ اب انہوں نے جو عرب کے دوسرے سردار تھے ان لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے لوگوں، میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، اب آپ میری ہیلپ کریں، ہم لوگ کھدائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا یہ کنواں تو پچھلے 300 سال سے بند پڑا ہوا ہے، ہم کیسے تمہاری ہیلپ کرتے ہیں؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بند کیسے ہوا تھا۔ پہلے وہاں پہ بنو جرہم کی حکومت تھی، وہ لوگ خانہ کعبہ کے نگران ہوا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ ان کی لڑائی ہو گئی بنو خزاعہ کے ساتھ۔ بنو خزاعہ کی جب وہ ڈومیننٹ ہو گئے تو اور وہ بنو جرہم والے وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، وہ جو مٹی پتھر جو چیزیں انہیں ملی نا، وہ انہوں نے اس کنویں کے اندر فل کر دی۔ کون سا والا کنواں؟ جو مطلب جس میں زمزم تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی نا تو وہ نکلا تھا پانی، وہ والا، اس کو فل بند کر دیا۔ اب وہ 3 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے تھے اس بات کو، وہ بند پڑا ہوا تھا، اب کوئی بھی نہیں مانا۔ تو حضرت عبدالمطلب اور اس ٹائم ان کا ایک ہی بیٹے تھے حارث، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کھدائی سٹارٹ کر دی۔ obviously اتنا مشکل کام تھا کہ 2 انسان کیسے پتھروں کی کھدائی کر سکتے ہیں۔ تب حضرت عبدالمطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ اور ہوا کیا کہ 10 کی جگہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 15 بیٹے عطا کیے۔ جب کچھ وقت گزرا پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ اپنی منت پوری کریں۔ تب انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور بتایا کہ میں نے اس طرح سے اپنی منت مانی تھی، اب آپ میں سے کسی ایک کو ذبح ہونا ہوگا۔ اور وہ کتنے اوبیڈینٹ تھے، انہوں نے کہا جیسے آپ کہیں گے ہم لوگ راضی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی اس ٹائم ایسے ہوتی تھی کہ تیر کے اوپر وہ کر کے نا پھر کرتے ہوتے تھے۔ تو کیا ہوا، وہ حضرت عبداللہ کا نیم نکل آیا۔ حضرت عبداللہ کون تھے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، اور وہ بہت خوبصورت تھے اور حضرت عبدالمطلب کو سب سے زیادہ پیارے تھے۔ جب ان کے نام کا قرآن نکلا تو obviously حضرت عبدالمطلب کو بھی کہ ان کے دل کو بھی تو کچھ ہوا نا، بٹ انہوں نے منت بھی تو پوری کرنی تھی۔ اب انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن کے اوپر چھری رکھی، جیسے ہی رکھی نا تو پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ ایک اور سردار نے کہا کہ میں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ نہیں، میں تو اس کام سے نہیں ہٹ سکتا پیچھے، کیونکہ میں نے منت مانی ہوئی ہے۔ پھر یہ طے ہوا کہ نجران میں ایک کاہنہ رہتی ہے کہ اگر وہ کہہ دینا کہ ہاں اس طرح سے نہیں کرنا تو پھر وہ نہیں کریں گے، جیسا فیصلہ امین وہ کرے گی نا، سارے کے سارے اسی کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ اب سارے چل پڑے نجران، اب بہت دور تھا، بہت ڈسٹنس تھا۔ خیر جب وہاں پہ پہنچے تو اس کاہنہ نے پوچھا ہے کہ جب آپ لوگوں میں سے کوئی ناحق قتل ہو جائے اور پھر اس کا بدلہ کیسے لیا جاتا ہے؟ تو ان لوگوں نے بتایا کہ 10 اونٹ دیے جاتے ہیں اس کے بدلے میں۔ تو اس کائنہ نے کہا ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ قرآن اندازی کریں، ایک سائڈ پہ آپ حضرت عبداللہ کا نیم لکھیں، ایک سائڈ پہ آپ 10 اونٹ لکھیں۔ اگر قرآن کس کا نکلا، حضرت عبداللہ کا نکلا، تو آپ 10 اونٹ اور ایڈ کر دیجئے گا، ٹھیک ہے، 20 ہو جائیں گے۔ اس طرح سے اگین اگر نکلا پھر 10 بڑھا دیں، اس طرح بڑھاتے جائیں۔ اب حضرت عبدالمطلب نے ایک طرف اپنے 100 اونٹ کھڑے کر دیے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جو قرعہ اندازی کا جو مین پروسیس تھا اسے سٹارٹ کیا گیا۔
ایک قرے کے اوپر حضرت عبداللہ کا نیم لکھا گیا اور دوسرے کے اوپر 10 اونٹ لکھے گئے، اور جب قرعہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نیم نکل آیا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ 10 کی جگہ 20 اونٹ کر دیے، اور اگین جب قرعہ اندازی ہوئی تب بھی حضرت عبداللہ کا نیم نکل آیا۔ اب اس طرح سے وہ ایڈ اپ کرتے گئے 10 اونٹ، یہاں تک کہ 90 ہو گئے۔ تب کیا، تب بھی حضرت عبداللہ کا نیم آیا۔ اب اگین جو 10 اونٹ تھے وہ ایڈ اپ کیے تو 100 اونٹ ہو گئے، ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ حضرت عبداللہ تھے۔ اب کی بار جو قرعہ تھا وہ 100 اونٹوں کا نکلا، تو سارے کے سارے بہت خوش ہو گئے۔ لیکن حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اگین کروں گا۔ انہوں نے اگین قرعہ اندازی کی۔ اب اگین وہاں پہ 100 اونٹوں والا جو قرعہ تھا وہ نکلا، تو انہوں نے کہا کہ میں تھرڈ ٹائم بھی اپنی تسلی کروں گا۔ انہوں نے جب تھرڈ ٹائم قرعہ اندازی کی تب بھی 100 اونٹوں کا قرعہ نکلا، حضرت عبداللہ کا نہیں نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے۔